عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے تمہارے ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا۔ میں نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن وہ بزرگ مجھے سے مخاطب تھے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے دھیرے سے بزرگ کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے زور سے اپنے بال جھٹکے اور مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی۔ جانتا ہوں میں اس ساحر کو بھی اور اس کے سحر کو بھی۔ اس سے پوچھو کہ یہاں کس پر اپنا سحر پھونکنے آیا ہے، یہاں اس کی دال نہیں گلے گی۔ پھر یکایک نہ جانے اس بوڑھے کو کیا ہوا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ پھر وہ بزرگ ایک دم ہی یوں مراقبے میں چلے گئے جیسے اسے ہم سب سے کوئی غرضی نہ ہو۔ عبداللہ نے اشارے سے بھیڑ کو چھٹ جانے کا حکم کیا۔ سب لوگ خاموشی سے وہاں سے دور ہٹ گئے۔ عبداللہ بھی میرا ہاتھ تھامے درختوں کے سائے کی طرف چلا آیا، جہاں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ دفتن عبداللہ کو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ تپ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے گھڑے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر مجھے پیش کیا۔ پانی پیتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری روح تک اس میں تاثیر اترتی چلی گئی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں عبداللہ سے پانی کا ایک اور گلاس مانگ لوں، لیکن جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا۔ عبداللہ نے تشویش سے میری جانب دیکھا۔ یہ حالت کب سے ہے تمہاری؟ پچھلی جمعرات سے، جب میں درگاہ سے واپس گھر پہنچا تھا، تبھی سے اس بخار میں پھونک رہا ہوں۔ میری بات سن کر عبداللہ نہ جانے کس سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے ٹوکا۔ اچھا میری بات چھوڑو، یہ بتاؤ یہ بڑے میاں کون ہیں اور یہ اتنے جلال میں کیوں ہیں؟ عبداللہ میری بات سن کر چونکا، اور جب اسے میرا اشارہ سمجھ آیا تو ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے سے چھلک پڑی۔ وہ بھائی وہ تو بڑے میاں ہمارے بھی بڑے ہیں، ہم انہیں حاکم بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا یہی صاحب تمہارے باس ہیں؟ باس کا لفظ سن کر عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ ہاں میاں، باس بھی کہہ سکتے ہو۔ مجھے اور مجھ جیسے بہت سو کو حاکم بابا کے ذریعے ہی احکامات ملتے ہیں، کس نے کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس علاقے میں کس کارندے کی ضرورت ہے، کس طرح کے لوگوں میں تعلیم کس طرح بانٹنی ہے، یہ سارے معاملات حاکم بابا ہی طے کرتے ہیں۔ میں حیرت سے عبداللہ کی بات سنتا رہا۔ کارندے کیا مطلب؟ تمہاری طرح اور بھی خدمت گار ہیں اس درگاہ کے اندر؟ مطلب تم لوگوں کا باقاعدہ پورا ایک نیٹ ورک ہے؟ تم نے ابھی تعلیم کی بات کی تھی، تم لوگ کیسی تعلیم دیتے ہو لوگوں کو؟ اور کیا حاکم بابا کے اوپر بھی کوئی عہدیدار موجود ہے؟ تعلیم سے مراد کوئی اسکول کی پڑھائی نہیں، بس لوگوں کی خدمت کرنا ہوتی ہے، جیسے میں اس درگاہ میں آنے والے زائرین کی مدد کرتا ہوں۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہوں تو وہ میں انہیں فراہم کرتا ہوں، جبکہ حاکم بابا کے اوپر کے تمام تر انتظامات سلطان بابا سنبھالتے ہیں۔ البتہ ہمارے ان سے رابطہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ دراصل سلطان بابا حاکم بابا اور ان جیسے دوسروں کے بھی باس ہیں، ہم تو ان کے ماتحتوں کے بھی ماتحت ہیں۔ میری حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ حاکم بابا جیسے اور بھی دیگر کئی حکام موجود تھے، پھر تو سلطان بابا واقعی کوئی ہستی ہوں گے، کیونکہ میری تو آدھی جان حاکم بابا کا جلال دیکھ کر ہی نکل گئی تھی۔ جانے سلطان بابا کے روب و جلال کا کیا عالم ہوگا۔ گویا ان لوگوں کی پوری ایک انتظامیہ تھی، جسے اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے اوپر کمیشن تعینات ہوتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ کے اوپر کی چین آف کمانڈ بھی پوری طرح متحرک تھی۔ لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں جب بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے، ایسے بے غرض اور بے روس لوگ بھی موجود تھے جو صرف دوسروں کی تکلیف اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنا چین اور آرام تیاگ دیتے ہوں گے۔ مجھے اس بات پر اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کے اپنے اخراجات بھی تو ہوتے ہوں گے، یہ سارا خرچہ کون اٹھاتا ہوگا؟ کیا سلطان بابا سے اوپر بھی کوئی عہدیدار موجود ہوگا، جیسے کمشنر کے اوپر صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں ایسے نہ جانے کتنے سوالات کلبلا رہے تھے، لیکن ایک دم ہی گھنیرا سایہ سا چھا گیا۔ یوں لگا جیسے گرم تپتی دوپہر میں ٹھنڈے پانی سے بھری کوئی بدلی سورج کے عین سامنے آ کر رک گئی ہو۔ وہ محجبین اپنے کومل قدم درگاہ کے صحن میں دھر چکی تھی، اور حسب معمول اس کی ماں اور خادمہ بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ جانے موسم کی تمام شدت اور دھوپ کی ساری حدت ایک ہی پل میں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ دور سمندر کی طرف سے چلنے والی پروائی نے ساری درگاہ کے گرد اپنا گھیرا باندھ دیا ہو۔ کسی ایک شخصیت کی موجودگی ہمارے ارد گرد کے موسم پر اس قدر اور اس شدت کے ساتھ کیسے رس انداز ہو سکتی ہے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کیا باہر کے سبھی موسم جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صرف ہمارے اندر کے موسم سے ہوتا ہے؟ وہ پری رخ اب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جیسے پانیوں پہ قدم رکھتی ہوئی حاکم بابا کے بالکل سامنے جا بیٹھی تھی۔ حاکم بابا نے اس کے سلام کے جواب میں دعا دی اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے بھی حاکم بابا سے مل چکی تھی۔ حاکم بابا نے زہرا کی ماں سے کچھ پوچھا۔
اور قریب کھڑے خادم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس پہ کچھ پڑھا اور پھونک کر زہرا کو پینے کے لیے دے دیا۔ اس ماہوش کو دیکھتے ہوئے میں اس قدر محو تھا کہ مجھے عبداللہ کے اٹھ کر چلے جانے کا احساس تک نہ ہوا، لیکن میں نے آج یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے زہرا سے ہم کلام ہونے کی کوشش ضرور کروں گا، اس سے یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آخر وہ کون سی منت ہے جو اسے یہاں اس ویرانے میں اتنی دور کھینچ لائی ہے۔ وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لیے ایک عالم تمام عمر سجدے میں پڑا رہے۔ روپ کی ایسی دولت دنیا میں کچھ کم خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو خود ایک دعا تھی، پھر کیوں وہ اپنا وقت دعاؤں میں ضائع کر رہی تھی؟ میں جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گمسم سا بیٹھا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جلدی سے پانی کا بھرا گلاس لے کے درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ تینوں میرے قریب سے گزرنے لگیں تو میں نے جلدی سے پانی کا گلاس زہرا کے سامنے کر دیا۔ وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کے پیچھے آتی اس کی ماں اور خادمہ کو بھی رکنا پڑا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن خود میرے حلق میں شدید پیاس کے مارے کانٹوں کا ایک جنگل سا اگایا تھا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا، مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ پھر شاید اس کی ماں نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ہوں جس نے پچھلی مرتبہ بھی زہرا کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیں اور زہرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، لے لو بیٹا، پانی کا انکار نہیں کرتے۔ زہرا نے چپ چاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کر اپنے نازک لبوں سے لگایا اور چند گھونٹ پانی پی کر واپس میری جانب بڑھا دیا۔ میں اسے محبیت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔ مجبوراً اسے ہلکا سا کھنکارنا پڑا اور میں چونک سا گیا۔ میں نے جلدی سے شرمندگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادم لہجے میں کہا، معاف کیجیے، میرا دھیان کسی اور جانب تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زہرا کی ماں نے گزرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جیتے رہو بیٹا، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، خدا تمہاری آرزو پوری کرے۔ پتہ نہیں اچانک میرے منہ سے کیسے نکل گیا، کیا یہاں آ کر مانگنے سے خدا ہر آرزو پوری کر دیتا ہے؟ خاتون نے لمبی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا، جس کا نصیب ہو اسے ملتے دیر نہیں لگتی، پر شاید ہماری آزمائش کچھ زیادہ طویل ہے۔ سدا خوش رہو۔ وہ مجھے دعا دے کر آگے بڑھ گئیں۔ میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے دیکھا تو زہرا پہلے ہی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور اب اس کی ماں اور خادمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کے جا رہی تھیں۔ آج پہلی بار میں نے زہرا اور اس کی ماں کے لباس پر غور کیا۔ وہ دونوں ہی یوپی کے مخصوص اور روایتی لباس میں ملبوس تھیں۔ زہرا نے جدید وضع قطع کا پاجامہ، جبکہ ماں نے بھاری بھرکم کام دار شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے لہجے کی کھنک اور الفاظ کا چناؤ بھی خالص اردو تہذیب یافتہ گھرانوں والا تھا، لیکن اس گل رخ کے مرمری لب تو میرے کوشش کے باوجود بھی نہ کھل سکے۔ کاش وہ شکریہ کا ایک لفظ ہی کہہ جاتی۔ آخر ایسا بھی کیا غرور، کیا گھمنڈ تھا اسے؟ لیکن پھر بعد میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ نہیں، شکریہ جیسے تکلفات میں تو وہ پڑتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، اور اس ماہ کی تو حالت صاف چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی اور ہی پرستان کی شہزادی ہے۔ اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ ایسے ظاہری آداب کا خیال رکھ پاتی۔ زہرا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش ابھری، اور میں ہاتھ میں پکڑا گلاس ساتھ کھڑے زائر کے ہاتھ میں پکڑا کر نیچے کی جانب لپکا، پھر ایک ساتھ 3 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو دور ریت اڑاتی شہر کی طرف جاتی زہرا کی گاڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ جانے یہ زہرا کا گھر دیکھنے کی خواہش تھی یا ایک مرتبہ پھر اس کا روپ اپنی آنکھوں میں بھر لینے کی، لیکن میں لگاتار ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ اس شہر کا وہ بیش قیمت مضافاتی حصہ شروع ہو گیا جہاں پرانی وضع لیکن انتہائی ممتول طبقے کی حویلیاں موجود تھیں۔ یہ تمام حویلیاں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں، اور زنانے اور مردانے اور پائیں باغ کا جو تصور اب ہمارے بڑے گھروں میں تقریباً مفقود ہی ہو چکا ہے، وہاں اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ زہرا کی گاڑی بھی ایسی عظیم الشان حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی پھاٹک کے قریب لا کر روک دی۔ اندر ایک طویل سی رنگین پتھروں کی روش سے ہوتی ہوئی زہرا کی گاڑی پورچ تک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھے کے دونوں دروازے کھولے اور زہرا اسی شان سے گاڑی سے اتر کر جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں کافی دیر تک اسی سحر میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا، اور پھر شام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر میں مما اور پاپا پریشانی کے عالم میں لان میں ہی ٹہلتے دکھائی دیے۔ میری گاڑی کی آواز سنتے ہی مما تیزی سے میری جانب لپکی۔ ساحر، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کتنا پریشان تھی میں اور تمہارے پاپا، کیوں ستاتے ہو ہمیں اتنا؟ مما روحانسی سی ہو گئیں، لیکن میں انہیں منانا خوب جانتا تھا۔ ایک عجیب بات جو اس دوران ہوئی وہ یہ تھی کہ میرا بخار نہ جانے دن کے کسی پہر میں بالکل غائب ہی ہو گیا تھا۔ میں نے مما کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا
کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا خدا کر کے مما کی ناراضی ختم ہوئی اور ہم تینوں نے بہت عرصے بعد اکٹھے بیٹھ کے ڈنر کیا۔ مما کی تسلی تو ہو گئی، لیکن پاپا کی نگاہوں میں اب بھی بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ آخر ڈنر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹھے تھے تو پاپا نے مما سے خاص ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی فرمائش کی۔ وہ اٹھ کر کافی بنانے چلی گئیں تو پاپا کو موقع مل ہی گیا۔ انہوں نے مما سے اندر جاتے ہی جلدی سے کہا، ہاں بھائی جوان، کوئی سگریٹ بگریٹ ہے تو نکالو، ابھی تمہاری مما واپس آ جائیں گی تو ان کے سامنے دھواں اگلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا اور پپا کا ایک ہی برانڈ تھا۔ میں نے انہیں جیب سے سگریٹ نکال کے پیش کیا۔ ایسے موقع پہ ہم باپ بیٹا نہیں بلکہ بہت اچھے دوستوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے، لیکن آج میرا سگریٹ پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پاپا نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور میری جانب غور سے دیکھا۔ تم نہیں پیو گے آج؟ نہیں پاپا جی، نہیں چاہ رہا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر چیز سے اکتائے اکتائے رہنے لگے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ اور پھر یہ بخار مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور مما کے آنے سے پہلے مختصراً زہرا اور اس درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی۔ مما کافی لے کر آئیں تو ہماری گفتگو میں سے کچھ دیر کا وقفہ آیا۔ کافی پینے کے بعد مما کی USA سے ایک ضروری فون کال آ گئی اور مجھے اور پاپا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ محبت؟ نو وے پاپا، اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے درمیان کبھی گفتگو تو کیا، ایک آدھ نظر کا تبادلہ بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو سے بھلا کب ہوتا ہے؟ میں تو اسے نظر سے نظر کا رشتہ سمجھتا ہوں۔ ہاں، البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس ٹکراؤ کی بھی کمی ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، محبت میں مبتلا ہونے کے لیے کسی خاص اور لگے بندے اصولوں کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کسی بھی لمحے بہتی ہوا کی طرح آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہو کر نسوں میں بہنا شروع کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لمحے تم اس جذبے کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہے ہو، لیکن جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ یہ محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم اگلے ہی دن تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے در پر سوالی بن کے کھڑے ہوں گے۔ جسٹ ٹیک یور ٹائم۔ پاپا میرا گال تھپ تھپا کر وہاں سے اٹھ گئے، لیکن مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال گئے۔ وقت ہی تو نہیں تھا میرے پاس۔ نہ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھ سے یونیورسٹی اور سب دوست تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے، اور یہ انہی کی ہمت تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے ڈھونڈ ہی لیتے تھے، ورنہ میری صبح و شام کہاں بسر ہو رہے تھے اس کی خبر مجھے خود بھی نہیں تھی۔ جب کبھی ہوش آتا تو خود کو زہرا کے گھر کے باہر یا پھر درگاہ کے صحن میں بیٹھا ہوا پاتا۔ ایک ایسی ہی گرم دوپہر جب میں درگاہ کے صحن میں پہلا قدم رکھ ہی رہا تھا، حاکم بابا کی کڑکتی ہوئی آواز نے میرے قدم وہیں جما دیے۔ جا، نکل جا یہاں سے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس آستانے پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو حاکم بابا کو عین اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہ پھر زور سے چلائے، آخر کب تک لڑے گا؟ میں کہتا ہوں نا، ہتھیار ڈال دے۔ اتنے میں ان کے پیچھے سے ایک ملائم سی آواز ابھری، حاکم، بچے کو تنگ نہ کر، اسے اندر آنے دے۔ حاکم بابا سامنے سے ہٹے تو ان کے پیچھے ایک عجیب نورانی چہرے والے سرخ و سفید رنگت والے بزرگ کھڑے تھے۔ آؤ بچے، اندر آ جاؤ، میرا نام سلطان ہے۔ یہ سب مجھے سلطان بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔ جانے سلطان بابا کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ ان سے نظریں ملاتے ہی مجھے زور کا چکر آیا اور دوسرے ہی لمحے ہوش کی وادیوں سے دور چکرا کر زمین پہ گر چکا تھا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں ابھری وہ کسی زائر کی تھی، ارے کوئی پکڑو اسے، لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔